बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कुछ दिन पहले आपको हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ ने एक वीडियो बनाकर दी थी कि आप किस तरह झूठे शख्स को पकड़ सकते हैं। शख्स आपको धोखा दे रहा हो तो आपको कैसे पता चले। आपकी स्क्रीन पर ये टिकर चल रहा है, आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतनी अहम है कि आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक झूठे शख्स का झूठ पकड़ते हुए, अगर वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, खयानत कर रहा है, तो आप कैसे उस झूठे शख्स से आप सच उगलवा सकते हैं। ये एक आर्ट है और अगर आप इस आर्ट को सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर याद रखिएगा आप आर्टिस्ट कहलाएंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिरत में झूठ की कसरत होगी। जिंदगी में अगर आप खुद भी झूठ बोलते हैं तो अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दें। लाइफ टफ जरूर है, लेकिन आपने, अगर आपके इर्द गिर्द झूठे लोग हैं तो पूरी कोशिश कीजिए उनसे छुटकारा हासिल कर लें, चाहे वो आपके जितने ही करीबी क्यों ना, क्योंकि वो आपका इतना नुकसान करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा करेंगे, ऐसा फंसाएंगे आपको कि सारी ज़िंदगी आप रोते रहेंगे कि मैंने इस शख्स के झूठ के ऊपर यकीन किया और आज सूरत हाल क्या से क्या हो गई है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आप झूठे शख्स को पकड़कर उससे कैसे सच उगलवा सकते हैं। ये आर्ट है, क्योंकि आजकल जितनी इन्वेस्टिगेशन होती हैं एजेंसीज की, पुलिस की, सब में जो तरीका इस्तेमाल होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ आपको वो तरीका भी बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी इंसान में सच और झूठ को परखने की सलाहियत का होना लाजमी है। अगर आपके पास ये सलाहियत है तो आप अपने दूध वाले को भी पकड़ सकते हैं। अब मार्केट में जाएं तो आपको झूठ बोला जा रहा है, कपड़ा बेचा जा रहा है, कोई भी चीज़ बेची जा रही है, आपको कोई गाड़ी दे रहा है, कोई बाइक दे रहा है, आपको फौरी पता चल जाए कि शख्स झूठ बोल रहा है। और ये ना हो कि धोखा खाकर आप पूरी तरह बाजार से आ जाएं और बाद में आपको पता चले कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है। आपकी जान जा सकती है, आपका माल जा सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि आप किसी शख्स का झूठ कैसे पकड़ सकते हैं, उसे सच कैसे उगलवा सकते हैं। एक को कहते हैं प्रैक्टिकल और दूसरा है नफ्सियाती। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि आप फौरी तौर पर अगले बंदे का झूठ पकड़ लें और आप उसे सच उगलवा लें। अक्सर औक़ात तो आपने सुना होगा कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ खित्तों में ये लोग समझते हैं कि आंख मिलाकर बात ना करने वाला झूठा है, और इसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अटक अटक के कोई गुफ्तगू करता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कोई शख्स शाइनेस की वजह से, या उसको कोई बेचैनी है, प्रॉब्लम है, या उसके दिमाग का कोई खलल है, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यही चीज़ें काम आएँ। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि आपसे वो डायरेक्टली आंख मिलाकर बात नहीं करते, उनकी आदत होती है। इसी तरह बात करने के दौरान कोई शख्स बेचैनी का इजहार कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी झूठ की वजह से हो, बल्कि इसके दिमाग में बेचैनी की कोई और वजह भी हो सकती है। झूठ को पकड़ने के लिए और सच उगलवाने के लिए नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि आपको किसी भी शख्स का करैक्टर ज़रूर पता होना चाहिए। यानी आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड डेफिनेटली बात पता होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हैं, आप उसे डील करने से पहले आप इर्द गिर्द लोगों से गुफ्तगू करें। देखिए, एक तो जेलसी होती है, लोग नेगेटिव बात करते हैं, एक आपको राय भी मिल जाती है कि अच्छा डील हुई है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता होता है, उनका आमना सामना होता है किसी कार डीलर से, किसी मैकेनिक के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं एक राय पता चल जाती है। एक तो आपको थोड़ी सी हाउ नो इस बारे में ज़रूर होनी चाहिए कि आम रूटीन में पाकिस्तान में अक्सरियत लोग झूठ का इस्तेमाल अपनी गुफ्तगू में रूटीन समझ कर करते हैं। इसके चांसेस ये होते हैं कि वो आपके साथ भी झूठ बोलें। अब ये जाना कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग बिला मकसद झूठ बोल रहे हैं। जानते हैं कि हदीस पर तहकीक करने वाले जो इमाम थे, उन्होंने जो हदीसें बयान करने वाले लोग थे, पहले उनके किरदार को चेक किया था कि ये शख्स झूठा तो नहीं है। जिस शख्स के बारे में उन्हें ज़रा सा भी शुबा, मिसाल के तौर पर एक शख्स कोई हदीस बयान करता है कि मैंने ये सुनी थी और वो दूध में पानी मिला रहा हो, तो वो ऐसे शख्स की हदीस को उन्होंने नहीं लिया। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है कि आपको इमामों से सीखना है कि उन्होंने कैसे परखा। शख्स ने आपसे कोई बात की है कि मैं फ़लाने वक्त फ़लानी जगह पर था, अब आपको शक हो रहा है कि शख्स झूठ बोला, अब आप उसे कैसे पता चलाएं। अगर मिसाल के तौर पर शख्स कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर था,
تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر ایک شخص نے ایک جھوٹ بولا ہے تو وہ پھر اگلی بات بھی جھوٹ بولے گا، یعنی وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے گا. تو آپ یہیں سے اس کو پکڑیں. اگر کسی نے کہا ہے آپ سے کہ میں ریلوے اسٹیشن پر تھا، تو آپ اسے اگلا سوال کریں کہ آج فلانی ٹرین کس وقت آئی تھی. اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ٹرین فلاں وقت میں آئی تھی، اب اس کے بعد آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ جا کر وہاں سے پتہ کریں یہ ٹرین آئی تھی اس وقت، یا اس وقت اس کے ارد گرد کی کسی چیز کا اس کے ساتھ حوالہ دے کر پوچھیں کہ آج تو یہاں سے یہ چیز ہوئی تھی، وہاں سے ہوئی تھی. اس کے بعد آپ اس کو کنفرم کر لیں. اگر تو اس کی کہانی جھوٹی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات ہے، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ، جھوٹے کے بعد تیسرا جھوٹ بولے گا. اگر ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہے کہ ٹرین کا تو مجھے پتہ نہیں، میں تو وہاں سے سیدھا سینما چلا گیا تھا، تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ سینما میں کون سی فلم چل رہی تھی. اسی طرح آپ ایک جواب سے دوسرا جواب کانٹے سے کانٹا نکال کر جب اسے پوچھیں گے تو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ جھوٹ بولے گا. اور یہی پولیس سمیت تمام انویسٹیگیشن کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں سے ہی جھوٹ کو نکالتے ہیں. یعنی آپ خاص طور پر کراس کوشچننگ کرتے ہیں. آپ جب اسے کراس کوشچن کرتے ہیں کہ یہ فلانا کیا تھا، تم یہاں پر گئے تھے، اچھا اس کے بعد تم یہاں پر کہاں تھے، یہاں سے کیسے گئے تھے. بہت سارے جو امپلائیز ہوتے ہیں آپ کی کمپنیز کے، ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے روز کوئی نہ کوئی کہانی گڑھنی ہے. آپ اس سے یہ چیز پوچھے کہاں پر تمہارا پنچر ہوا تھا، اچھا میں بھی اس پنچر والے کے پاس جاتا ہوں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری بائک پنچر ہو گئی تھی، کس سے تم نے پنچر لگوایا ہے، اچھا وہ شخص ہے، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں. یا اسے کہیں کہ میں بھی اسے لگاتا ہوں، مجھے وہاں پر لے جاؤ. یا کبھی کبھار اسے کہیں کہ تم نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا میں تو ادھر سے ہو کے آیا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. یعنی کبھی کبھار اس کا جھوٹ پکڑے تاکہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. سو یہ اصل میں چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بول ہی جھوٹ رہا ہے، اب آپ اس سے جب اس کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، تو آپ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں. لیکن کراس کوشچننگ آپ نے کرنی ہے، جس سے آپ اگلے بندے کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں اور سچ اگل کے آ جاتا ہے. کیونکہ جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں اسکیچز بن رہے ہوتے ہیں، ان کو سم ٹائم یاد نہیں رہتا انہوں نے پہلا جھوٹ کون سا بولا تھا، بعد میں جھوٹ کون سا بولا ہے. تو جب وہ جھوٹ آپس میں وہ مکس اپ کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، جب آپ بعد میں اس کا جھوٹ بے نقاب کریں تو وہ بھول چکا ہوگا کہ میں نے فلانی بات کی تھی، اچھا یہ میں نے فلانی بات کی تھی. تو ایک چیز یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو نفسیاتی طور پر اس سے سچ اگلوائیں. جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنے کے جتنے بھی علوم ہیں، ان میں ایک چیز آپ نے سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو دراصل ہم نہیں بولتے، ہماری باڈی لینگویج کے ذریعے ہمارا پورا جسم بولتا ہے، ہماری آنکھیں بولتی ہیں، ہمارے ہاتھ بولتے ہیں، ہمارا تمام پورے کا پورا باڈی سٹرکچر بولتا ہے. تو یہ طریقہ اگر آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، آپ یہ آرٹ کو سیکھ لیں، تو آپ آرٹسٹ کہلائیں گے. ایکچولی اٹ از این آرٹ اینڈ ایوری ون از ناٹ این آرٹسٹ. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ہر کوئی آرٹسٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ آرٹ ضرور سیکھیں. اکثر اوقات جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں پر عبور حاصل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے بہت سارے لوگ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. کہ کوئی بھی شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے سانس کی رفتار تبدیل کر لیتا ہے. یہ اتنا عجیب و غریب پوائنٹ ہے کہ لاشعوری طور پر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، خود بھی اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سانس کی رفتار چینج کر لیتا ہے. جھوٹ بولنے والے انسان نے جھوٹ بولنے سے پہلے اور بعد میں سانس کس رفتار سے لیا یہ اس کو بھی نہیں پتا. لہٰذا وہ لوگ جن کا پیشہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان گفتگو کرنے سے پہلے کس رفتار میں سانس لے رہا تھا، گفتگو کرنے کے دوران اس کی رفتار کیا تھی، اور بعد میں اس کی رفتار کیا ہے. انسان کے سر کی حرکت بھی اسی بارے میں بتاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک انسان بات کرتے ہوئے غلط بیانی تو نہیں کر رہا، وہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے سر کو پیچھے کی جانب لے جاتے ہیں اور پھر ہلکا سا بائیں جانب جھکا دیتے ہیں، یا پھر بات کے دوران جھوٹ بولتے جھوٹا انسان سر کو ہلکا آگے سے لے جاتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، جھوٹ بولتے وقت انسان کے جو لاشعور میں ایک زبردست قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے جو دراصل آپ سمجھ لیں کہ اس کی ضمیر کی جانب سے جھوٹ کے خلاف ایک مزاحمت ہوتی ہے. اس مزاحمت کو روکنے کے لیے جھوٹا انسان لاشعوری طور پر اپنا جسم بالکل ساخت کر لیتا ہے. یعنی آپ یہ سوچ لیں اٹینٹو ہو کر بیٹھ گیا ہے،
یعنی اس کی ہر حرکت جو ہے وہ اس کو روک لیتا ہے، لیکن یہ اتنے مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم کی حرکت رک چکی ہے۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو دماغ میں اصل میں جواز تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جواز تلاش کرنے کے لیے اسے مہلت چاہیے، اور اس مہلت کو اصل میں وہ حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں یا تو وہ بار بار ایک ہی بات کو دہراتے رہتے ہیں یا پھر ادھر ادھر کی فضول باتوں میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس دوران وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ گڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اس صورتحال کے اندر کراس کوسچننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دباؤ میں آیا، تو آپ غور کریں گے کہ اس کا منہ خشک ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان باتوں میں جھوٹ شامل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کو مینیج کرنے کے لیے اس کا منہ اصل میں خشک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھیں جھکاتے ہیں، پلکیں چپکاتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرنے جیسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، مگر عجیب و غریب صورتحال ہے کہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے، جھوٹا شخص کبھی بھی سب سے زیادہ ایک چیز پر فوکس نہیں کر پاتا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بیانات ہوں گے ان میں آپ کو تضاد ملے گا۔ یعنی وہ جب جھوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یاد بھی نہیں آتا کہ پچھلی دفعہ اس نے کیا بات کی تھی، اگلی دفعہ اس نے کیا بات کی ہے۔ ہر دفعہ اس کے بیانات میں تضاد ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹا انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لاشعور میں ایک خاکہ نگاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا شعور تیزی سے کام کرتے ہوئے ان خاکوں کو الفاظ کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس دوران کچھ چیزیں اس کی میموری سے اسکپ ہو جاتی ہیں اور کچھ اس کی یادداشت میں محفوظ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ایک بیان پہلے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرے سے نہیں۔ یہ اصل میں صورتحال ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ جائیں، کوئی چیز کریں، کراس کوسچننگ آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ کراس کوسچننگ کریں گے، آپ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا جھوٹ بھی پکڑ لیں گے اور سچ بھی آپ اس سے اگلوا لیں گے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔